اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء نمبر 150۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راہ نکال لیں، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں تفریق کرنا کفر ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار کرنا دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے۔ دیکھیں، اللہ اور اس کے رسولوں میں انکار کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ یا خالق کائنات کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے۔ یہ دہریہ یا مادہ پرست اور قرآن کافی تحریک کے لوگ ہیں۔ بعض فلاسفروں اور سائنسدانوں کا طبقہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ خالق کے بغیر کائنات کا وجود میں آنا اور پھر اس میں ایسا مربوط اور منظم نظام پایا جانا محال ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے بعض رسولوں پر ایمان لاتا ہے اور بعض پر نہیں لاتا، جیسے یہود نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور نہ ہی دوسرے انبیاء پر ایمان لائے، اور نہ ہی نبی آخر الزماں پر، یعنی کہ نہ آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور اسی طرح عیسائی باقی پیغمبروں پر تو ایمان لاتے ہیں مگر نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ان کی کتابوں میں ہر آنے والے نبی کی بشارت موجود ہوتی تھی۔ حافظ ابن کثیر اور شوکافی کا خیال یہی ہے کہ اس آیت میں اہل کفر سے مراد یہود اور نصارہ ہیں جو بعض انبیاء پر ایمان لے آئے اور بعض کا بغیر کسی حجت اور برہان کے انکار کر دیا۔ ایکچولی اسلام لانے کے لیے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رسول اور نبی اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے اور رسول اس کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ بعض انبیاء پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا غلط ہے۔ سارے رسول ایک عظیم امانت کے وارث ہیں، وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں، اگرچہ ان کا دور الگ تھا مگر پیغام کے اعتبار سے وہ ایک ہی سلسلہ کی کڑی تھے۔ سب رسولوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، یعنی سب کا پیغام ایک ہی تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی غلامی کے لیے پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کے آگے انسان جواب دہ ہے۔ آپ ذرا غور سے سنیں تو یہاں اس آیت میں ایک تصور سمجھایا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کرتے ہیں، یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اس کے رسولوں کو ماننے کا انکار کرتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ کا یہ رویہ تھا کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو رب کعبہ بھی کہتے تھے، رب اکبر بھی کہتے تھے، مگر بت بنا رکھے تھے، رسول اللہ کی رسالت کو ماننے سے انکار کرتے تھے، آپ کا کلام رسول من اللہ ماننے سے انکار کرتے تھے۔ ایک تو یہاں پہ نشاندہی کفار مکہ اور یہودیوں کی جا رہی ہے، پھر یہ پیغام صرف اس دور کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ہے۔ آج کے اس دور کے لیے بھی اس میں ایک بہت اہم پیغام ہے۔ دیکھیں، پیچھے ذکر ہوا تھا قرآن کافی تحریک کا۔ یہ قرآن کافی تحریک کیا ہے؟ اس بارے میں ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں نے یہاں سے نکلنے سے پہلے ایک فتنہ شروع کیا تھا جو اسلام جرار پوری ایک شخص نے شروع کیا۔ یہ قرآن کافی تحریک کا ایک فتنہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف قرآن کو پکڑیں گے، اللہ کے احکامات اور کلام کو مانیں گے، ہم حدیث اور سنت کو ماننے کا انکار کرتے ہیں۔
یہ قرآن کافی تحریک ہے جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو یہاں پہ ان سے یہ سوال ہم کرتے ہیں کہ دیکھیے اگر صرف قرآن سے جواز نکالا جائے تو جو قرآن کا پہلا دین اور ستون نماز ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ تکبیر کیسے کہیں گے؟ ہاتھ کہاں باندھیں گے؟ قیام کیسا ہوگا؟ رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ سجود میں کیا ہوگا؟ تشہد میں کیا پڑھا جائے گا؟ تو یہ سب رہنمائی ہم کہاں سے لیں گے؟ قرآن تو صرف وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہہ دیتا ہے، لیکن نماز کیسے ادا کی جائے گی یہ تو حدیث اور سنت سے پتہ چلتا ہے۔ تو جب دین کا ایک بنیادی رکن ہی حدیث اور سنت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو باقی کا دین کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ فرقہ ہے جو انتہائی نافرمانی اور سرکشی کرنے والا فرقہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خلوص دل کے ساتھ سب رسولوں، ان کی کتابوں، فرشتوں اور یوم آخرت پر کامل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔